حضور ارشاد فرمائیے کہ سنت کی اہمیت نماز کے حوالے سے کیا ہے؟ نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزوں کو فرائض کے طور پہ مقرر فرمایا ہے، جس میں تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود وغیرہ یہ بنیادی چیزیں ہیں جی۔ اور پھر انہی فرائض کی ادائیگی میں مزید خوبصورتی لانے کے لیے واجبات کو بھی اس میں شامل کیا گیا، یہ جن کا درجہ فرائض سے کم ہے لیکن ان کا ہونا بھی نماز کی حالت میں ضروری ہے کہ اگر بلا قصد کوئی واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کرنا ہوگا، اور جان بوجھ کے کوئی واجب چھوڑا اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنا واجب ہوگا۔ اور کچھ چیزیں جن کو ہم سنت کہتے ہیں جی، وہ مزید نماز کے اندر نکھار پیدا کر دیتی ہیں اور اس کے محاسن کو اور بڑھا دیتی ہیں۔ اور سنت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ افعال ہیں جن افعال کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کرتے ہوئے اپنایا ہے۔ مثال کے طور پہ نماز میں تکبیر تحریمہ تو فرض ہے، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دینا، اس سے نماز شروع ہو گئی، فرض ادا ہو گیا، لیکن اس کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا یہ سنت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، پھر ہتھیلیاں کعبہ شریف کی طرف ہوں، انگلیوں کا یہ پیٹ یہ بھی کعبے کی طرف ہو، اس طرح پہ نماز کے لیے قیام فرض ہے، لیکن اس قیام میں مزید حسن پیدا کرنے کے لیے ہاتھوں کو باندھنا صحیح، تو یہ ہاتھ کا باندھنا سنت ہے۔ اس طرح کھڑے ہونے سے قیام کا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن جب ہاتھ باندھ کر پھر جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس سے قیام کا ایک حسن دوبالا ہو جاتا ہے جی۔ تو اس طرح جو سنتیں ہیں وہ نماز کے اندر خوبیاں اور محاسن اور خوبصورتی کو پیدا کرنے والے امور ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں جن افعال کو بطور محاسن نماز میں اور خوبصورتی کے لیے ان کو اپنایا ہے ان کو سنت کہتے ہیں۔ اور جن چیزوں یعنی اب سنت کا ترک کرنے اور اس کو اپنانے کے حوالے سے تھوڑا حکم میں فرق ہو جاتا ہے، جو فرض اور واجب کے مقابلے میں تھوڑا اس کا حکم کم درجے ہوگا۔ تو مثال کے طور پہ اگر کسی نے کوئی سنت چھوڑ دی تو سنت چھوڑنے کی بنا پر نماز ہو جائے گی، نہ اس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، نماز کو دوبارہ پڑھنا یہ بھی واجب نہیں ہوتا، لیکن سنت ترک ہونے کی بنا پہ نماز کو دہرانا یہ بہتر ہوتا ہے۔ تو سنت کا درجہ فرض اور واجب کے مقابلے میں کم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سنت ہی ہے، فرض اور واجب تو نہیں ہے۔ تو یہ سوچ لانا کہ جس میں سنت میں کی حقارت ہو رہی ہو، تو معاذ اللہ ایسی سوچ اگر آئے جس میں سنت کو حقیر سمجھا گیا ہو تو یہ تو ایمان کے لیے خطرے والی صورت ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر بعض صورتوں میں سنتیں ترک کر دیں، جیسے آپ سفر میں ہیں اور سفر میں بہت جلدی کا چونکہ بسا اوقات سفر میں معاملہ کرنا پڑتا ہے، اگر ہم اس میں آہستہ آہستہ سارے کام کریں گے تو بہت سارے معاملات میں ہم پریشانی سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے اب کوئی سفر میں ہے، ٹرین رکی ہے اور مختصر وقت کے لیے نماز کا وقفہ ایک ملا ہے، اب جیسے تیسے کر کے جلدی جلدی پانی کا بندوبست کر کے وضو کر لیا، اب اگر ہم نماز کے لیے باقاعدہ سنتوں کو ادا کرتے ہوئے اگر اتنا ٹائم ہے کہ سنتوں کو ادا کرتے ہوئے نماز پڑھ لیں گے، ٹرین نہیں جائے گی، کوئی آزمائش نہیں ہوگی، تو سنتیں ادا کریں، اس طرح نماز پڑھیں۔ اور اگر ٹرین رکی ہی 5 منٹ کے لیے، اس میں آپ کو وضو بھی کرنا ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے، تو اب ایسی صورت میں شریعت مطہرہ کی طرف سے یہ رخصت ہو جاتی ہے کہ ایسے معاملے میں ایسے نازک وقت میں اگر آپ سنت چھوڑ بھی دیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا۔ مثلا کون کون سی چیزیں چھوڑی جا سکتی ہیں، جیسے رکوع کی 3 تسبیحات یہ سنت ہیں، تو ایسے موقع پہ 1 تسبیح کہہ لیں، سجدے میں 3 مرتبہ تسبیحات کہنا یہ سنت ہے، آپ 1 دفعہ کہہ لیں، التحیات کے بعد درود شریف پڑھنا سنت، پھر دعا پڑھنا سنت، آپ درود شریف دعا وہ بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ فرض کی 3 اور 4 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا مستحب ہے، آپ چاہیں تو سورہ فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح جلدی جلدی اپنی نماز کو آپ ادا کر کے ٹرین فوت ہونے سے بھی آپ محفوظ رہیں گے، ٹرین آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے گی، آپ نماز بھی پڑھ لیں گے اور ٹرین میں بھی بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ اس وقت ہے سنتیں چھوڑنے کی رخصت کہ جب سنتوں کی ادائیگی کرنے کی وجہ سے آپ کو شدید حرج واقع ہو جاتا ہو، حالات وغیرہ کے پیش نظر، تو ایسی صورت میں آپ سنتیں ترک کر سکتے ہیں، لیکن بلا عذر ترک سنت کی عادت بنا لینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔